الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں، بھائیوں، میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ جو پڑھی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پہلی بات اس کے تحت کہ الحج اشہر معلومات، اشہر معلومات سے مراد کون سے دن ہیں؟ علماء کے اس پر مختلف قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ تک ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے وہ فرماتے ہیں کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک ہے، چونکہ 10ویں رات جو ہے ذی الحجہ کی اس کو بھی حج کے ایام میں، حج کے جو مخصوص دن ہیں ان کے اندر اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے والفجر ولیال عشر جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ 10 راتیں یہی ذی الحجہ کی ہے، اور فجر جس کی قسم کھائی ہے وہ یوم النحر یعنی بقرعید کے دن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اس کی وجہ میں نے پچھلے سال بھی عرض کی تھی، آگے کے بیانات میں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ پورے سال کے اندر ایک دن ایسا ہے جس کی 2 راتیں بنتی ہے، وہ ہے یوم عرفہ کا دن۔ اس شخص کا حج مانا جائے گا جو عرفہ کی رات سے لے کر آگے جو یوم النحر والی رات ہے اس رات کے ختم ہونے تک وہاں میدان میں پہنچ گیا ہو، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو یوم نحر یعنی بقرعید والی رات ہے یہ بھی اس میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن تفسیر مظہری والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ سب بحث کرنے کے بعد اپنی تفسیر مظہری کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایام معلومات سے مراد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ تک ہے۔ 13ویں تاریخ تک حج کے سارے احکامات، حج کے سارے ارکان پورے ہو جاتے ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ایام معلومات یہاں تک یہ دن آتے ہیں۔ یہ جو ایام معلومات، یہ جو دن ہیں حج والے دن، یہ ایک یادگار ہے، اور یہ یادگار اور یہ عاشقانہ عبادت یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے 4 امتحانات لیے۔ اللہ نے قرآن فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لیے اور اس کے پرچے کے مضامین ہم نے خود نے ہی متعین فرمائے، اور ہم نے ہر مضامین میں ہر پرچے پر ابراہیم علیہ السلام کو وفادار پایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب پایا، اور ابراہیم نے ہر مقام پر ہماری رحمت کو، ہماری قدرت کو، ہماری کبریائی کو عیاں دیکھا، بیاں دیکھا، ہماری قدرت اور کبریائی کو ابراہیم علیہ السلام نے محسوس فرمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور امتحان میں وہ کامیاب ہوا۔
قال انی جاعلک للناس اماما، ہم ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا فرماتے ہیں، منصب امامت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ چاروں امتحانات مکمل کیے، تو مکمل کرنے کے بعد اول پوزیشن لانے والے کو گولڈ میڈل ملتا ہے، اس کو انعام ملتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا میرے خلیل انعام مانگو، تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے کعبہ بنا لیا اور امتحانات میں کامیاب ہوا، اب لوگوں کی بھلائی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اولاد میں بھیج دیجئے۔ پہلا امتحان، ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ جس خاندان میں آنکھ کھولی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت بناتا تھا اور پوری قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ جیسے ہی ہوش سنبھالا، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ خدا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی کائنات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اشیاء میں غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ الہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے کہ ابو ایسے بت کی پوجا کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، تمہاری حفاظت کر نہیں سکتا، اس کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے، تمہاری تو کیا وہ خود کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، ایسے بت کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ جو مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بچپنے کے اندر جب سارے لوگ چلے گئے، ابراہیم سے کہا تم بھی چلو، کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، جانے سے منع کر دیا۔ سب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے، سب کو توڑا، کسی کا کان، کسی کا آنکھ، کسی کا ناک اور کسی کا پیر، سب کو توڑ کے رکھ دیا اور کلاڑا بڑے کے کندھے پر رکھ دیا۔ واپس آئے اور جب وہاں گئے دیکھا کہ سب کا ستیہ ناش ہو رکھا ہے، تو پوچھا بادشاہ نے، نمرود نے، یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان سے سنا ہے جس کا نام ابراہیم بن آزر ہے، وہ ان کی برائی کرتا ہے، انہوں نے ہی توڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، بادشاہ نے کہا ہمارے بتوں کو تم نے توڑا؟ کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو، اپنے بتوں سے پوچھو کیا حال ہے ان کا۔ کہا کہ سب ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑے جو بت ہے اس کے ہاتھ میں کلاڑا ہے، اس کے کندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ قتل کا آلہ بڑے بت کے پاس ہے اور الزام تم مجھ پر لگاتے ہو کہ میں نے ان کو قتل کیا، میں نے ان کو توڑا، اس سے پوچھو۔ کہا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ کہا کہ جو بول نہیں سکتا، جو اپنی اور اپنے پاس میں پڑے ہوئے بتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہاری خاک حفاظت کرے گا۔ ایسے بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کہنے لگا میری بادشاہت کو مانو۔ قرآن نے بہت سارے مقامات پر اشارتاً ابراہیم علیہ السلام کے ان قصوں کو بیان کیا ہے۔ پارہ نمبر 3 کے اندر یہ جو مناظرہ ہوا ہے ابراہیم اور نمرود کے بیچ، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن بیان کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے، اور میرا رب وہ ہے جو زندے کو مردہ بناتا ہے اور مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے۔ کہنے لگا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، اور جس کو پھانسی کا حکم مل چکا تھا اس کو آزاد کر دیا اور ایک آزاد کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی جو دماغ ہے، اس کی جو بدھی ہے، یہ دماغ اس کا خراب ہو چکا ہے، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دلیلی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو الہ ہونے کا،
رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو تو اس کو الٹ کر کے دکھا۔ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ میرا رب مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈبوتا ہے سورج کو، تو مغرب سے نکال کے مشرق کے اندر ڈبو کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے پاس، کافر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ خاموش ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے امتحان سے گزارا، بچپنا یوں گزرا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو سزا دیتا ہے وقت کا بادشاہ، کہتا ہے کہ آگ جلائی جائے، اور آگ اتنی بڑی جلائی گئی ہے کہ آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ 40 دن تک ایندھن کو، لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد مشورہ ہوا کہ بھائی اس آگ میں کیسے ڈالیں، پاس میں ہم جاتے ہیں ہم سب آگ میں جل جائیں گے، کس طرح کریں؟ علماء لکھتے ہیں کہ شیطان ان کے پاس آیا اور شیطان نے آ کے مشورہ دیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ تھے، بوڑھے کی شکل میں شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک آدمی نہ مارے، قریش بھاری پڑ جائیں گے، تم سب میں مل کر 2 بندے ہو کر نعوذ باللہ من ذالک، تم سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو۔ اور یہاں پہ بھی آ کے کہا کہ اس طرح گلیل کی طرح تم بناؤ، اور پھر اس کے بعد اس کو ہلا کے اس طرح آگ میں پھینکو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ آگ جلا دے گی، کیونکہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سراپا سلامتی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس امتحان میں کامیاب کیا۔ دیکھیں کہ پورا کا پورا خاندان ایک طرف ہے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے لڑے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا کہ جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ سکتا نہیں، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے میں ہرگز ہٹ سکتا نہیں، خدا کے نام اور خدا کے کام سے باز میں رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہی جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے برسرے اعلان یہ بات کہی ہے کہ ان بتوں کی پوجا نہیں بلکہ پوجا اور عبادت ایک الہ کی، ایک اللہ کی جائے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور کہ جب توحید کی دعوت دی ہے، سب سے پہلے مخالفین میں سے جو سامنے آئے ہیں وہ اپنے ہیں، باپ سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ وقت کا بادشاہ سامنے آیا ہے۔ ہم آگے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی، اللہ رب العزت کے الہ ہونے کی دعوت دی ہے، سب سے پہلے جو بول پڑا ہے، سب سے پہلے جس نے پتھر اٹھایا ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ابدتا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ابدتا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، کہ جب بھی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، جب توحید کی دعوت کو اور توحید کے علم کو بلند کیا جاتا ہے تو اس چراغ کو، اس روشن مینار کو شرار بو لہب کی جلن، بو لہب کی آگ، اور بو جہل جیسے اور فرعون جیسے، شداد و حامان قارون جیسے وقت کے جتنے بھی ابو جہل ہیں، ان کی آگیں اور ان کی جلن اس کو مٹانے کے لیے آئے گی، لیکن یہ مٹے گا نہیں۔ اللہ رب العزت جس کی حفاظت کریں وہ مٹتا نہیں ہے۔ تو قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے کہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کو الہ کہنے والا، ہمارے بتوں پر نکیر کرنے والا
کوئی نہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھایا ہے۔ یہ پہلا امتحان تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر قوم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن سے نکالا گیا۔ یہ توحید والوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس توحید کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور مدین پہنچے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور اپنا وطن چھوڑ کر مصر کی طرف گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ بھی ساتھ میں ہیں۔ یہ آگے کا جو امتحانات ہے، پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ سے جو نکاح ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بنائے کعبہ جو ہے یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔